السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سابقہ ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے حالات زندگی پر تبصرہ کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ علیہ السلام کے بیٹے حابیل، قابیل اور حضرت شیث علیہ السلام کے حالات زندگی کا جائزہ لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پہلی اولاد میں قابیل اور اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئے۔ دوسری دفعہ حابیل اور اس کی بہن لیوزا پیدا ہوئے۔ شروع میں ان کے یہاں جڑواں اولاد پیدا ہوتی تھی۔ قابیل پیشے کے اعتبار سے کھیتی باڑی کرتا تھا اور زمین میں فصلیں اگاتا تھا، جبکہ حابیل بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، بشرطے کہ وہ دونوں ایک ساتھ پیدا نہ ہوئے ہوں، یعنی جڑواں نہ ہوں۔ ابتدائی انسانی میں ایسا کرنا ضروری تھا کیونکہ انسانی نسل کی بڑھوتری اس کے بغیر ممکن نہ ہو پاتی۔ لہذا جب یہ جوان ہوئے تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو حابیل کی بہن لیوزا سے اور حابیل کو قابیل کی بہن اقلیمہ سے منسوب کر دیا۔ قابیل کی بہن اقلیمہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کی بہن قبول صورت تھی۔ قابیل نے والد کے فیصلے کو منظور نہیں کیا، وہ اپنی بہن اقلیمہ سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ مزید یہ کہ قابیل اور اس کی بہن جنت سے ہی اماں حوا کے پیٹ میں تھے، تو قابیل اس پر بھی معترض تھا کہ حابیل کی بہن زمین کی پیدائش ہے، لہٰذا اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ یہ رب کے حکم کے خلاف ہے، لیکن اس نے بات نہیں مانی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ تم اپنے رب کے نام پر قربانی کرو۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس کی شادی اقلیمہ سے کر دی جائے گی۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن پاک میں اس قربانی کے واقعے کا ذکر تو ہوا ہے، لیکن ان کے نام نہیں بتائے گئے اور نہ ہی قربانی کرنے کی وجہ کا ذکر کیا گیا۔ یہ نام تاریخی کتب سے معلوم ہوئے ہیں، اب ان ناموں میں کتنی صداقت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر، اس زمانے میں کوئی مسکین تو ہوتے نہیں تھے، تو قربانی کی چیز کسی اونچے پہاڑ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دیتی تو قربانی مقبول سمجھی جاتی تھی۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین دمبا ذبح کیا اور قربانی کے لیے پہاڑ پر ڈال دیا، جبکہ قابیل نے ردی اور خراب قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا، یوں اس کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی یوں ہی رہ گئی۔ یہ دیکھ کر قابیل غصہ ہوا اور غضبناک ہو کر بھائی کو دھمکی دینے لگا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان دنوں حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں قابیل کو موقع مل گیا۔ ایک دن حابیل جب پہاڑوں پر بکریاں چرانے گیا تو قابیل اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ اب اسے قتل کرنے کا طریقہ تو آتا نہیں تھا۔ شیطان مردود یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک جانور کو پکڑا اور اس کے سر پر زور سے پتھر دے مارا، وہ جانور مر گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بھی قتل کرنے کا طریقہ سمجھ میں آیا، چنانچہ اس نے وزنی پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا جب وہ سویا ہوا تھا، اور اس طرح دنیا میں پہلے قتل کا مرتکب ہوا۔ جس وقت حابیل کا قتل ہوا اس کی عمر 20 سال تھی۔ قتل کرنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آئی بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 سال تک اس لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، وہ دونوں اس کے سامنے لڑنے لگے۔ پھر ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور زمین میں گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے خود کو ملامت کی کہ حیوان بھی تجھ سے عقل مند ہے۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو بھی زمین میں دفن کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس قتل کے بعد زمین کی حیت تبدیل ہو گئی۔ تمام چرند پرند جو پہلے انسانوں کے ساتھ رہتے تھے اب انسان سے دور بھاگنے لگے۔ درندے اور دیگر جانور انسان سے خار کھانے لگے۔ زمین جو کہ پہلے خوبصورت نظر آتی تھی اب اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ درختوں کے پتے خشک ہو گئے اور پھل ختم ہو گئے۔ پوری دنیا میں ایک تاریک آندھی سے چھا گئی۔ یہ سب تبدیلیاں دیکھ کر آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے اور یہ سب اس کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سب سن کر انتہائی رنجیدہ ہوئے اور 100 سال تک ان کے چہرے پر ہنسی نہ آ سکی۔ مکہ سے واپس آ کر انہوں نے لوگوں سے قابیل کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ یمن کی طرف بھاگ گیا ہے۔ آپ نے اس پر لعنت و بد دعا فرمائی۔ اس کے بعد
قابیل پر خدا کی پکڑ آ گئی، اس کا پورا جسم سیاہ ہو گیا اور وحشت سوار ہو گئی۔ وہ انسانوں سے دور بھاگنے لگا۔ اس نے دین آدم سے منہ پھیر کر آتش پرستی اختیار کر لی۔ وہ جہاں سے گزرتا لوگ اسے پتھر مارتے تھے۔ بالآخر ایک دن کسی نے وزنی پتھر اس کو دے مارا اور وہ کفر کی موت مر گیا۔ اس کے بعد اس کی نسل بھی اسی گمراہی کے راستے پر چل پڑی اور یہی وہ قوم تھی جو طوفان نوح میں غرق ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں ان سب کا وبال قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے دنیا میں قتل و غارت گری شروع کی تھی۔ یہ تھا حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ یہ سیریز ابھی جاری ہے، اگلی قسط تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔